السلام علیکم، میں ہوں پریوش بلوچ اور آج ہم ناول ریڈ کریں گے کیف بائی رابعہ خان۔ اور نازل کیا خدا نے بہت سے انبیاء کو آسمانی کتابوں اور معجزوں کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو بلائے نیکی کی جانب اور روکے انہیں برائی سے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے جو انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا ہے اور جو انسانوں کو بہت سی قوتوں کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے، وہی تو ہے جو قابل تعریف بہت بلند ہے۔ فجر کی پہلی اذان سے قبل ہی اس کے کمرے کی مدھم زرد سی بتی روشن تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا قرآن لیمپ کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے ورق الٹے، کمرے کا گہرا مگر پرسکون سا سکوت زخمی ہوا۔ الٹتے صفوں کی آواز کے پار قرآن سے پھوٹتی بہت سی روشنی اس کے چہرے، بال، کھال، روح اور جسم کو منور کر رہی تھی۔ اس نے ایک جگہ رک کر شیطان سے پناہ مانگی اور پھر مدھم نرم سی دھیمی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پھر کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں اس سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فائدے سے بہرہ مند کیا۔ سورہ یونس۔ مدھم سی آواز کمرے کی سیاہی میں گھلنے لگی۔ اسی پہر اس کی کھڑکی سے گرتی ٹھنڈی چاندنی کمرے کی فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ اس نے اس کی موجودگی محسوس کر کے بھی سر نہیں اٹھایا، یوں ہی گردن ذرا جھکا کر مدھم آواز میں پڑھتی رہی۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ اس کی مسحور کن آواز صبح کی جامنی سی روشنی میں بکھرنے لگی تھی۔ رات بھر لوگوں کی سیاہ کاریوں کے باعث فضا میں جمع گھٹن زدہ سا احساس اس کی آواز کے ساتھ دھلنے لگا۔ تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سورہ یونس۔ اس کی جھکی آنکھوں کی خوبصورت پلکیں رخساروں پر سجدہ زیر تھی۔ سنجیدہ مگر نرم چہرہ بہت پرسکون دکھتا تھا۔ اگلی آیت پڑھتے اس کی آواز کی ہلکی سی لرزش کے باعث کمرے کی فضا جھنجھلا اٹھی تھی۔ حالانکہ کسی شخص کی قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفرت و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ سورہ یونس۔ اس کا نرم عربی لب و لہجہ ساری فضا کو ساکن کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں بہتی اس کی آواز کے باعث خوشبو سی تحلیل ہونے لگی، ایسی خوشبو جو قرآن والوں کے رگ و روپے سے اٹھا کرتی تھی، ایسی خوشبو جو ہر لمحہ، ہر آن اور ہر ساعت قرآن والوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے قرآن کو بند کر کے چوما اور پھر اسے ایک جانب رکھ دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر چند لمحے دعا کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ اب تک اس کے چہرے کے احاطے میں بندھا تھا۔ ٹیبل کے ساتھ ہی زمین پر جائے نماز بچھی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ فجر کی پہلی اذان کی دبی دبی سی آواز کمرے میں سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے اذان ختم ہونے کا انتظار کیا اور نیت باندھ لی۔ اس کے ہر پڑھے جانے والے لفظ کے عوض نیکی لکھی جانے لگی تھی، کیونکہ وہ تھی جو پہلو میں پہل کیا کرتی تھی۔ اقبال کی مہندی اسی ہفتے ہے نا؟ ناشتے کی گول میز پر عابد صاحب کا پورا گھرانہ برجمان تھا۔ سربراہی کرسی پر عابد صاحب بیٹھے اخبار تہہ کر کے رکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی رامین بیٹھی تینوں بیٹیوں کو لتاڑ رہی تھی۔ ان کی صبح صبح کی ڈانٹ پھٹکار معمول کا کام تھا، اسی لیے بچیاں اور شوہر صاحب اثر لیے بغیر ناشتے میں مشغول رہے۔ جی بچے، اسی ہفتے ہے اس کی مہندی، ایک نوالہ منہ میں رکھ کر نفاست سے چباتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ مانو ردا اور شیزہ کی تو بانجھیں ہی کھل گئی۔ بے داغ سے سفید کالج ڈریس میں وہ دونوں اونچی پونی ٹیل بنائے کالج کے لیے تیار لگ رہی تھیں۔ مہمان کب تک آئیں گے عابد؟ ظاہر ہے سب مہمان اب زاہد بھائی کے گھر تو نہیں ٹھہریں گے نا؟ کچھ کا انتظام تو یہاں بھی کرنا پڑے گا۔
وہ عابد کے سامنے رکھے کپ میں چائے انڈیلتے انہوں نے فکرمندی سے کہا تو عابد صاحب نے اسبات میں سر ہلایا۔ جی بیگم، کچھ مہمان تو یہاں بھی رکیں گے لیکن زیادہ بھیڑ نہیں ہوگی، سب کے گھر تو شہر ہی میں ہیں، بس سائمہ اور بڑے بھائی جان آئیں گے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم بھائی بھی آئیں گے؟ ایک دم ریدا نے بہت چہک کر سوال کیا تو رابیل کے حلق میں نوالہ اٹکا۔ اس نے بے اختیار پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ بالکل آئے گا، بلکہ ہمارے ہی گھر ٹھہرے گا وہ، اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، سارے ارمان پورے کرنے ہیں میں نے اس پر۔ رامین کو اپنا اکلوتا داماد بہت پسند تھا، وہ سائمہ پھپھو کا بیٹا تھا اور رابیل کا پچھلے 1 سال سے منگیتر بھی، اس لیے اسے ہونے والے دامادوں والا خاص پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ رابیل نے مسکرا کر ریدا اور شیزہ کے شرارتی چہروں کو دیکھا تھا، وہ دونوں اس کی جڑواں بہنیں تھیں، اس سے 1 سال چھوٹی۔ بس اب خیالی پلاؤ پکانا بند کرو اور شرافت سے کالج جاؤ، اس کی مسکراہٹ دباتے بہت جلے سے تبصرے پر دونوں نے بدمزہ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ عبائے اور سیاہ ہی حجاب میں وہ اس اترتی صبح میں دھمک رہی تھی، اس کی گہری سی آنکھوں میں نرم سی شرارت تھی اور لب بہت دھیمی مسکان لیے ہوئے تھے۔ رابی تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے ہمارے ساتھ، جہاں ذرا سا موڈ اچھا ہو جائے وہیں پر اپنی جلدی باتیں لے کر سارا موڈ خراب کر دیتی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے یہ۔ اس نے مسکرا کر جوس کا گلاس رکھا اور بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابیل، کب تک آؤ گی تم؟ میں کیوں، اپنے وقت پر ہی۔ وہ جو جانے ہی لگی تھی رامین کے سوال پر رک گئی۔ بیٹا ذرا جلدی آ جانا گھر، تمہارا مہندی کا ڈریس نہیں سلا ہے اب تک، اور درزی کو ناپ بھی دینا ہے تمہارا، اور شیزہ مجھے بتا رہی تھی کہ تمہاری تیاری بھی ادھوری ہے شادی کی۔ اس نے کوفت سے گہرا سانس لیا۔ ماں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ کو کہ میرے پاس فی الحال بازاروں کے چکر لگانے کا وقت نہیں ہے، آپ شیزہ کو لے جائیں اپنے ساتھ، اور میرا اور اس کا سائز بالکل ایک ہے، اور جوتا بھی اپنی پسند سے لے آئیے گا، کیونکہ میرا اور ہم تینوں کے جوتے کا سائز بھی ایک ہی ہے۔ چٹکیوں میں مسئلے کا حل کیا تھا اس نے۔ رامین نے گہری سانس لیا۔ پھپھو آنے والی ہے تمہاری، کچھ تو تیاری رکھو اپنی تم، لڑکیوں کو دیکھو سسرالیوں کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں، اور ایک تم ہو رابی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ کیا بحث پھر سے اسی طرف جا رہی تھی جہاں اسے ہمیشہ سے تکلیف ہوتی تھی؟ ایک پل کو عابد نے بھی اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں اور کیا تیاری کروں ماں، سب کچھ تو ہے میرے پاس، لیکن تمہارا یہ دوپٹہ، مجھے اس سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ نماز قرآن تک تو سب ٹھیک ہے رابیل، لیکن اس وقت شدت پسند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلے مہینے ہی تمہاری تصویر جب سائمہ آپی نے دیکھی تھی تو سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ اس نے یہ دوپٹہ کیوں باندھ رکھا ہے سر پر، تب تو میں نے بات ٹال دی، لیکن اب تم کیا کرو گی، اب کیسے جواب دو گی ان کے سوالوں کا؟ صبح ہی صبح جانے کیوں اس کا دل ان باتوں سے عجیب ہونے لگا تھا۔ اس نے چند ہی مہینے پہلے انٹر کے امتحانات کے بعد چھٹیوں میں مدرسہ جانا شروع کیا تھا، تب وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر پچھلے مہینے سے وہ حجاب بھی لینے لگی تھی اور اپنے گھر والوں کے ہر دفعہ کے ٹوکنے پر اب کہ وہ انہیں جواب دیتے دیتے تھکنے لگی تھی۔ اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس فل سٹاپ، اس کے بعد بھلا کسی اور تعویل کی گنجائش رہ جاتی تھی، لیکن وہ تھے کہ سمجھتے ہی نہ تھے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں سمجھتے۔ ماں، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ کو، اور اب دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ حجاب اب میرا ڈریس کوڈ کا حصہ ہے، میں نے اسے کسی بھی مقصد کے تحت لیا ہو، لیکن اب میں اسے اپنے سر سے نہیں اتار سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی ماں۔ آخر میں جانے کیوں اس کی آواز لرز سی گئی۔ ہاں تو کیا ہوا اگر چھوڑ بھی دو، میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو دیکھا ہے، وہ حجاب کیا نقاب تک لے کر دوبارہ سے اپنی نارمل روٹین پر آ جاتی ہیں، ایک تم ہی اس قدر شدت پسند بنتی جا رہی ہو۔ ان کی بات پر اس کا دل کانپا۔ ایک دفعہ رب کا حکم اور لینے کے بعد کیا وہ اس کو اتار لینے پر قادر تھی؟ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ کیا وہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر سکتی تھی؟
اس نے کمال ضبط سے روکے تھے اپنے آنسو۔ ماں، میں نہیں جانتی کہ جو لڑکیاں حجاب لے کر چھوڑ دیتی ہیں وہ کیوں ایسا کرتی ہیں۔ شاید انہیں حجاب فینسی کرتا ہوں یا کسی خاص وجہ کے تحت انہوں نے یہ خود پر اوڑھا ہو، لیکن ماں، میں اسے صرف اللہ کے لیے اوڑھتی ہوں اور میرے لیے اس وجہ سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو رابی، تم کیوں اتنا ایکسٹریم پر جا رہی ہو؟ کیا ہمارے خاندان میں کوئی لیتا ہے یہ حجاب اور واٹ ایور؟ نہیں نا، تمہیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ یوں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناؤ۔ شیزا کے اکتا کر کہنے پر اسے جانے کیوں بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ کتنے ہی بار پچھلے مہینے سے وہ اس موضوع پر ان کے ساتھ بحث کر چکی تھی، انہیں سمجھا چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس بحث کے آخر میں ہمیشہ اس کا دل زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ رابیل، تم جاؤ رابیل، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ عابد صاحب نے یکدم رامین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ بامشکل سر اثبات میں ہلاتی پڑتی تھی۔ قدم لرز رہے تھے اور طلوع ہوئی صبح اس کے آنسوؤں کی نمی سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی، لیکن انہیں وضاحتیں دیتے دیتے اس کا وجود ہلکان ہونے لگا تھا۔ کچھ اس کی طبیعت حساس تھی اور کچھ اس کا مزاج بھی نازک تھا۔ ذرا سا کوئی اس کے لباس پر کچھ کہہ جاتا تھا تو وہ بے یقین ہو جاتی تھی، اور اب تو حال یہ تھا کہ اسے ہر وقت کی بحث و مباحثہ کا نشانہ بنایا جانے لگا تھا۔ وہ کیوں نہ اس رویے سے زخمی ہوتی۔ کیا کرتی ہو تم؟ پتہ بھی ہے کہ کتنی حساس ہے وہ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جاتی ہے، پھر بھی ہر دفعہ کیا تمہارا اس بحث کو اٹھا لانا لازمی ہے؟ اس کے دور جاتے قدموں نے بھی عابد کے جملے کی بازگشت کو اس کی سماعت سے محفوظ نہیں رکھا تھا، لیکن ابھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب تھا بہت سارا رونا، اور ان کے سامنے رو کر وہ کمزور ہرگز بھی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سائمہ آپی کی عادت کا پتہ نہیں ہے ابھی آپ کو، انہیں اس طرح کی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ اس نے پتھریلی روش پر چل کر گیٹ عبور کیا اور گھر کا دروازہ پار کر کے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی خاموش سڑک پر اس کے بھیگتے رخسار چمک رہے تھے۔ اس نے اس بے داغ سے پانی کو بہنے دیا۔ کیا ہوا؟ جو پھپھو کو ایسی لڑکیاں نہیں پسند تو اس نے پھپھو سے شادی تو نہیں کرنی، اور جس سے کرنی ہے وہ ایک انتہائی سمجھدار اور اچھا سا انسان ہے، کھلے دل اور اچھی سوچ کا مالک۔ وہ اسے ضرور سمجھے گا۔ اس کی طے کردہ حدود کا احترام کرتے ہوئے وہ ضرور اس سے اتفاق کرے گا، اور اگر اتفاق نہ بھی کرے تو وہ یوں اسے لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ٹھنڈی خاموش سڑک پر چلتے جانے کیوں اس کے دل کے بوجھ بے ساختہ ہی سرکنے لگے تھے۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔